السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو اور جناب خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے نون لیگی کیمپ کی طرف سے۔ نون لیگی کیمپ کا مطلب ہے کہ نون لیگ اپنے جو پالے ہوئے گماشتے ہیں، جو لفافے ہیں، جو بغیرت بے شرم صرف اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان پر بکواس کرنی ہے، عمران خان پر بھونکتے رہنا انہوں نے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آ کے عجیب و غریب خبریں دینے شروع کر دیں تو بندہ سوچنے پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیونکہ ابھی انہی کا ایک اپنا نون لیگ کی سمجھا جانے والا بغیرت بے شرم آدمی جو ہے وہ آ کے کوئی خبر دے رہا ہے۔ بہر عمران شفقت اس کا نام ہے، کوئی صحافی ہے، لفافی ہو سکتا ہے، صحافی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خبر آ کے دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ جی یہ جو میرے ذرائع ہیں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ جو بگ باس ہے، جو باس ہے سارے دھندے میں، یہ جو رضا ڈار والا ساکٹ ڈالر کا جو نواسا ہے، اس کا جو کیس چل رہا ہے سارا ظلم بربریت اور زیادتی والا، وہ جناب کہہ رہا ہے کہ اس میں جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ باس وہ باس جو ہے وہ ہے علی ڈار۔ بڑی خبر، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بھئی نون لیگ کے قریبی صحافی جو ہیں یا لفافی کہہ لیں، ہاں ایک کوئی بات ہے، وہ آ کے خبریں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اپنا پکی بات ہے جناب، یہ وہ اپنا علی ڈار ہے، یہ باس جو ہے، تو یہ جو ہے اس کے ذرائع بتا رہے ہیں اس کو۔ اور جیسے یہ خبر چلی ہے جناب اوپر تک پہنچی ہے تو لوگ پہلے تو پریشان ہے کہ یار یہ کیا ان کے اندر ہی کوئی گیم پڑ گئی ہے، کوئی نون لیگ کے اندر ہی کوئی حساب کتاب ہے، کیونکہ یہ تو نون لیگی لوگ ہیں سارے جو یہ خبر دے رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن دوسرا دھڑا جو ہے وہ پریشان۔ اب دوسرا دھڑا کون ہے؟ وہ اپنا جرنیلی دھڑا ہے، وہ بھی نون لیگی لیکن ہلکا سا ساتھ جرنیلی بھی ہے، 2 in 1 ہے، ہاں 2 کشتیوں کے مسافر جو ہیں، وہ سب سے بڑا اس میں 2 کشتیوں کا مسافر جو ہے وہ، ایک تو وہ 3 کشتیوں کا مسافر ہے، اس کی بات نہیں، وہ آج کل خاموش ہے بڑا، اس کی کوئی بات نہیں آئی، وہ جو اقرار الحسن ہے 3 کشتیوں کا مسافر، وہ اس کی کوئی بات نہیں، یہ 2 کشتیوں کا مسافر۔ دوسرا یہ جناب منا جدیدہ، ہاں یہ منا جدیدہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جدیدہ کا مطلب ہے جدید، منا جدید، منا نیا، منا جدیدہ، منا جدیدہ جو ہے یہ اب نکل کے سامنے آیا، اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اس کی شکل دیکھیں یقین کریں، لگتا ہے کہ بھائی اس کی پھٹی پڑی ہے۔ بابا یہ کہتے ہیں کیا پھٹی پڑی ہے؟ میرا مطلب اس کا کوئی نیپی پھٹی پڑی ہے؟ میں کہا نہیں، وہ تو عسکری پیمپر باندھتا منا نارمل پیمپر نہیں منے کو باندھتے، ہاں منا عسکری منا ہے، اور اس منے کو عسکری پیمپر باندھا جاتا ہے، اور منا جو ہے وہ اس کی کوئی اور چیز پھٹی پڑی ہے۔ بابا کہتے ہیں وہ اور کیا چیز؟ میں بابا جی بہت سی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈھول کی پھٹی پڑی ہے، کیونکہ اس کا منہ وجہ پڑا تھا، وہ لگتا تھا کہ اس کو اٹھا کے کسی نے کہا کہ منے فوراً اٹھ کے یہ خبر دے ورنہ تیری ٹھکائی جو ہے نا وہ لازم ہے آج۔ پھر ایک بار ہوتی ویسے روز ہے اس کی، لیکن کوئی خاص ٹھکائی ہے، اس سے بہت ڈرتا منا، پتہ نہیں اب وہ کون سی ٹھکائی ہے، لیکن اس ٹھکائی سے ڈر کے منا فوراً اٹھا، کیمرہ آن کیا، اور منہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی، حواس باختہ منا جو ہے وہ اٹھ کے آ کے سامنے بیٹھا ہوا، پھٹی پڑی منہ سے لگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو عمران شفقت ہے اس نے جو خبر دی ہے کہ جی باس جو ہے وہ علی ڈار ہے، ہاں وہ کہتا ہے جی یہ انتہائی غلط پروگرام ہے، ہاں جی یہ عمران شفقت کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے سارے ذرائع، عسکری ذرائع جو ہیں اس کے عسکری ہیں، حرامزادہ عسکری منا ہے تو اس کے ذرائع بھی عسکری ہوں گے نا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہا کہ جناب کوئی فکر والی بات نہیں ہے، علی ڈار کا کوئی نام نشان نہیں اس میں، یہ بھائی عمران شفقت کو جو خبر ہے کسی نے غلط فہمی کروائی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے عمران شفقت کہ بھائی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، پکی بات ہے۔ منا کی پھٹی پڑی، منا کہہ رہا ہے نہیں میرا یقین کیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران شفقت بالکل وہ غلط خبر دے رہا ہے، علی ڈار کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اگر رضا ڈار کا کیس اٹھا کے دیکھیں، اور رضا ڈار ایک مہرہ ہے، یقین کریں کہ وہ یہ سارا کچھ خود نہیں کر سکتا، وہ یہ سارا کرپٹو کا لین دین، کرپٹو کا سسٹم سارا، اور اس کرپٹو میں کون تھا؟ علی ڈار جس کو لا کے بٹھایا گیا جناب پنجاب میں، اہم عہدہ دیا گیا پنجاب میں،
لا کے بٹھایا گیا اور اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ ایک اور سسٹم ہے. اب اندر کی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں یار. ایک منا جدیدہ جو ہے وہ اپنا کوئی رنگ رلیاں جو ہے نا وہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی یہ سب بغیرت بے شرمی ہو رہی ہے. اصل گیم جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اصل گیم جو ہے جناب وہ کیا ہے کہ مائی تندور والی، مائی جرنیلی تکے والی اور مائی قطری کبابے والی کو کہا گیا یا محمد نماز کی طرف سے کہ بھئی یہ مائی نے جو ہے وہ جانا ہے آگے. میرا مطلب بابا ہی کہتے ہیں آگے کہاں، گیرج میں جانا ہے. میں کہا نہیں گیرج میں سے تو نکل آئیے بھائی، گیرج والا کام پرانا ہو گیا. اب وہ بابا کہتے ہیں جی ایچ کی میں جانا ہے. میں نہیں یار جی ایچ کی اس نے جا کے جرنیل لگنا. میں بابا کہتے ہیں اس کو لگنے کی کیا ضرورت ہے، لگا تو ہوا ہے اس کو ہی بڑا، اسی کے سر پہ مائی سارا حکومت کر رہی ہے. لیکن خیر مائی نے آگے وزیر اعظم ہاؤس میں جانا. جی ہاں، اب مائی نے کہہ دیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں جانا، مائی نے بننا وزیر اعظم. اور جناب پھر بات ہو رہی ہے جناب اگر مائی نے بننا وزیر اعظم تو پھر ادھر پنجاب میں کون ہوگا. پنجاب میں جناب وہ اپنا وہ ککڑی حمزہ ککڑی کا جناب اس کے چانسز بن رہے تھے کہ جناب مائی نے کہا نہیں یہ ککڑی شکڑی کو ہم نے نہیں بنانا. یہ ان کو ہم نے اس کا جو ککڑی کا ابو ہے یہ جو بوٹ پالشیا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی، اس کو پھر بھی ہم نے بننے دیا، اس کو وزیر اعظم ہم نے بنایا. بھائی وہ اس کی اوقات تمہاری اوقات بھی نہیں ہے، جس نے بنایا اس نے بنا دیا. ہاں تمہاری بھی کوئی، تمہاری فارم 47 والی اوقات ہے، تمہاری فارم 47 پہ اٹھا کے لگایا گیا. خیر میں نے کہا کہ جی وہ ادھر اپنا وزیر اعظم میں بنوں گی اور پنجاب میں جو ہے وہ بھی ہمارا اپنا بندہ آئے گا. پھر اپنا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ساکا کنجر ان کے سب سے قریب ہے، فیملی ریلیشن. اور ساکے کنجر میرا مطلب ہے کہ ساکے اپنا ڈالر ہی کنجر جو بھی کہہ لو، وہ جناب اپنا ٹوپی پا کے آج کل ویسے ادھر ادھر لگا پھر رہا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ایک دم جیسے ہی کوئی اپنا حالات اس قسم کے آتے ہیں ساکے میں، ساکا فوراً ٹوپی رہ کے داتا صاحب پہنچ جاتے. یار ایک تو سمجھ نہیں آتی یار کیا ہے. یقین کیجئے کہ جتنے گھنونے بھیانک جرائم یہ کیے ہیں انہیں اللہ معاف کرے یار، کڈنیپنگ سے لے کے ریپ سے لے کے زیادتی اور حب سے بیجا میں لوگوں کو رکھنا اور بھتہ مانگنا، توان کیا کچھ نہیں ہے اس میں. مطلب بغیرتی اور بے شرمی کی انتہا کر کے رکھ دی انہوں نے. اتنے بڑے مجرم ہیں جن کو مسلط کیا گیا پاکستان میں، اور یہ ٹوپی لے کے پہنچ جاتا ہے جناب ادھر. یقین کریں کہ یہ اس کو وہاں سے بھی چھتر ہی پڑنے ہیں اس بغیرت بے شرم. ایسا لانتی کردار ہے کہ اور اس کی اپنا دیکھیں یہ بھی دوسرا منافق ہے، وہی ہے وہ جو انصار عباسی، یہ بھی دوسرا اس کا ان کا پیار محبت بھی بڑا نا انصار عباسی کا اس کا. تو یہ بغیرت بے شرم ٹوپیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی حاجی نوازی بن کے، اور ان کے کرتوت دیکھا تھا ان بغیرتوں بے شرموں کے. اس کا اپنے اس کے لڑکے کا نام آ رہا ہے اس کے بیٹے کا، وہ علی ڈار، وجہ سارا جو عمران شفقت نے کہا کہ بھئی یہ علی ڈار ہے پیچھے. تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ بھئی سارا گیم ان کی ہے، حساب کتاب لگایا. تو وہ مائی نے جناب پھر جو ہے یہ سوچا کہ چلو یہاں پر پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کی جگہ خالی ہونی ہے تو وہاں پر پھر کوئی اپنا بندہ لگے. اپنا بندہ کون؟ پھر اپنے بہنوئی کو لے کے آئی وہ کہ بھئی یہ جو ہے علی ڈار، ہاں یہ بڑا جناب سوٹیبل رہے گا، میں وزیر اعظم بن جاؤں گی، اس کو یہاں پر وزیر اعلیٰ بنوا دیا جائے گا. ہاں یہ ساری گیم تھی. کیونکہ وہ جو ان لڑکیوں کے بیان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ رضا ڈار کہہ رہا تھا کہ یہ میرا جو ہے نا وہ اپنا پتہ نہیں کیا میرا ابو ہے، پتہ نہیں کون ہے، انکل ہے کون ہے، یہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا اگلا. مطلب اگلا ہی کہہ رہا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ. ساری کہانی سیٹ. لیکن اب کوئی جو جنہوں نے لگانا ہے، جنہوں نے گیم کرنی ہے ساری، اب وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہاں پر جو ہے مائی تم نے اگر آگے جانا بھی ہے، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن پتہ کوئی نہیں وہ جڑا بڑا چودھری ہے ہاں وہ لے جائے گا اس کو، حساب تاب اس کا اپنا کوئی اور ہے، عشق محبت والے معاملات ہیں، تو وہ مائی جا سکتی ہے آگے میں وزیر اعظم اس میں. تو کہہ رہا کہ بھئی یہاں پنجاب میں پھر ہم اپنا بندہ لگائیں گے. ہاں مائی تیرا کوئی نہیں، اس بندے کو فارغ کرو. ہاں تو پھر یہ لڑائی ہے جناب کہ اب وہ سارا مدعا ادھر ادھر سے نکل کے سیدھا پڑ رہا ہے علی ڈار پہ. اور علی ڈار دا جو مین مقصد تھا کہ جی وزیر اعلیٰ بننا اور آگے جا کے وہ سارا پکوڑے لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ پکوڑے لگے گا. مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے جہاں تک میرا انالیسس میں اپنا ذہن لگاتا ہوں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ سارے گیم جو ہے نا وہ اندر کھاتے ہی نہیں کی ہو رہی ہے، ان کو کمپنی پڑ گئی ہے.
हाँ, क्योंकि कंपनी के पड़े बगैर ये इतना बड़ा हंगामा होना, ये दब जानी थी खबर, बाहर ही नहीं आनी थी। किसी की जरूरत है कि मीडिया पर भी ये खबर चला सके, लेकिन FIR कट गई, हाँ जी, रजा डार पे, और अब खुले आम नाम लिया जा रहा है कि अली डार बॉस है, ये इन्वॉल्व है, सारा बगैरती बेशर्मी इसी की है। तो फिर ये इसको उठा के ना बाहर करने वाला हिसाब है, और अपना बंदा ला के कहीं सारा सिस्टम इस किस्म की मुझे तो समझ आ रही है, और तो मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यही हिसाब किताब नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि ये एक्सपोज हो गए, पहले भी एक्सपोज थे, अब ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं कि ये बगैरती बेशर्मी जो डारा ने फैलाई है। उसके बाद जनाब एक और वो खबर क्या चल रही है, एक वो वीडियो लीक चल रही है साकेत डालर की, जिसमें साकेत डालर आर्मी चीफ को कह रहा है कि भी देखो इसको गोलियां पड़ी हैं। अच्छा, ये पुरानी वीडियो है, इसको लोग अब नया करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देखें जी वो गालियां, वही ये पुरानी वीडियो है, बाजवे दौर की वीडियो है, लेकिन उसमें जो कह रहा है वो अपना बात उसकी ठीक है। आज के तनाज़ुर में कि आज भी वही है, जैसे वो बाजवे को कह रहा था कि इसको गालियां पड़ रही हैं आर्मी चीफ को, वैसे ही यकीन करिए कि अब इस वाले को भी इतनी गालियां पड़ रही हैं, ऐसी बगैरती बेशर्मी जो ना वो की जा रही है इसके साथ भी। यही कुछ हो रहा है जो ये साकेत डालर कह रहा था। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। बस स्वाद आ गया यार, यकीन करें कि जो उसने कहा ना साके ने, हाँ, मेरा मतलब है कि बात ये ठीक है, आज के दौर में भी वही इसी तरह गालियां पड़ रही हैं अभी। बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। और अपना ये मुझे देख के याद आ गया जनाब कि वो अपना फील्ड मार्शल और उसकी अपना वो जो 2 सिमों वाला मोबाइल है, हाँ जी, उसकी भी जो है ना वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। तो कहा जा रहा है कि वो भी अपने जो 2 सिमों वाला मोबाइल है लाल पुटो, हाँ जी, वो 2 सिम में मतलब एक जमहूरी सिम, एक अस्करी सिम जो पड़ती है उसमें दोनों। तो वो जनाब हो क्या रहा है, वो कहा जा रहा है कि जनाब वो अब ये भी अपने नाना के नक्शे कदम पे चल रहा है, जैसे नाना डैडी डैडी कहता था डिक्टेटर को। इसने अब ये फील्ड मार्शल को डैडी डैडी कहना शुरू कर दिया है। हाँ, इसने डैडी मान लिया है, इसने कहा जी कि ये डैडी है मेरे, और डैडी के पीछे खड़ा है बेगैरत बेशरम लानती किरदार जो है साथ साथ जुड़ के, क्योंकि इसको पता है कि भाई इक़्तिदार के रास्ते यहीं से होके गुजरते हैं, इन्हीं कॉरिडोर में से जो है वो झुक के जाना पड़ेगा। बाबी कहते हैं झुक के भी जाना पड़ेगा और ढोल की भी बजवानी पड़ेगी। मैं कहा बाबा जी वो उसके लिए कोई मसला नहीं, वो बजवाते ही रहता है, उसका काम ही ये है, बल्कि उसको मज़ा बाबा जी कहते हैं किस चीज़, मैं बाबा जी ढोल की बजवाने का, हाँ, क्योंकि उसको वो उस किस्म का बंदा है, उसको मज़ा आता है कि भाई ढोल की बजाय रखे कोई, और जो है इसको भी कोई रास्ते खोले, कोई वज़ीर आज़म हो सके, सब वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब है। और वही हिसाब किताब है कि जनाब की फील्ड मार्शल जो है इसके आगे पीछे तरले मिन्नतें कर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई वो तोते की जान जो है वो मैना में है। ये बाबा जी ये तोते की जान मैना में है, और मैना ने वज़ीर आज़म बनना है, तोते ने मैना को बनाना है। पुत्र तू जो मर्जी कर ले, हाँ, तूने महंगा नहीं रहना, तूने नहीं बनना, तू जो मर्जी कर ले साथ। बाबा जी कहते हैं इसको क्या है, कुछ चाजी का काम कर जाके, बगैर से बेशरम आदमी। मैं बाबा जी वो क्या करे चाजी का काम? बाबा जी कहते हैं और करना क्या है, सिर पर चुन्नी लेके किसी का घर बसाए। कोई हिसाब किताब लगाए, हाँ, यही हो सकता है। और क्या है, शादी शुदी क्यों नहीं कर रहा है? मैं बाबा जी वो शादी नहीं कर रहा क्योंकि वो मसला होगा, भाई मुझे क्या पता है बाबा जी कहते हैं राणे सुनार लेने, राणे हरामजादे ने, वो भी हरामजादा सारे कंजर हरामजादे, किस का जिसका जिक्र आता है यकीन करें गुस्सा चढ़ता है बंदे को, यार एक से बढ़ के एक दगड़दल्ला यहाँ पर शहना भरा हुआ है। नून लीग 18, पीपल्स पार्टी 18, सारे बगैर बेशरम। खैर उसने भी कहा था कि ये बिलावल शादी नहीं करेगा, हाँ, वो कहता है इसके पास वो सामान ही नहीं है। मतलब है कि हाँ, शादी करने वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, ये नहीं करेगा। वो वाकई उसकी बात वैसे ठीक साबित हो रही है कि कोई नहीं। बाबा कहते हो सकता है वो, हाँ, फील्ड मार्शल को कोई दाना डाल रहा यार, फील्ड मार्शल। बाबा कहते हैं कोई पता नहीं लगता भाई, बूढ़ा हो जाए बंदा तो इस उम्र में जो है ना वो कुछ भी हो सकता है।